محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين آمن بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ہمارے ایک رفیق کی فرمائش کہ منقبت سرکار نواز کی چند اشعار پیش کی جائے۔ جس منقبت کی انہوں نے فرمائش کی ہے میں پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ لوگ بارہا سنتے آئے ہیں، دو تین اشعار سماعت کر لیں۔ خواجہ قصوں کا خیال ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے قصوں کا، اور میں گدائے خواجہ کشت ہوں، میں گدائے خواجہ کشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے، اور میرا خواجہ عطائی رسول ہے، میرا خواجہ عطائی رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطائی رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ،
پاک کی آل ہے۔ اور آخری شعر کے ساتھ یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درِ غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درِ غریب نواز ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و رحمۃ اللہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی سائے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، شروع سے ہی مسلمانوں کا مسجدوں سے ربط رہا ہے، تعلق رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دلوں میں مسجدوں سے ربط کا، تعلق کا ایک ایسا دلوں سے ایک ایسا رشتہ جوڑ دیا تھا میرے آقا نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کہ صحابہ جب مسجد سے باہر نکلتے تو حال یہ ہوتا تھا کہ جیسے زندہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی کیسی تڑپتی رہتی تھی یا کیسی تڑپتی ہے، بالکل اسی انداز میں جب صحابہ مسجد سے باہر نکلتے تو اگلے نماز کے انتظار اور اگلی نماز کا وقت آنے تک اس بے پانی مچھلی کی طرح تڑپتے رہتے تھے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر بغیر پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے کا حال نماز کے لیے صحابہ کا ہوتا تھا تو صحابہ کو مسجد سے کتنا تعلق ہوا ہوگا، کتنا ربط رہا ہوگا، مسجد میں آنے کا کتنا ذوق و شوق ہوگا کہ مسجد سے باہر نکلتے تو بس انتظار یہ رہتا کہ کب نماز کا وقت ہو اور کب مسجد میں آ جائے۔ اور فرمایا بھی گیا کہ جو نماز سے مسجد سے باہر جانے کے بعد پھر سے نماز کے انتظار میں رہے اور نماز کے شوق میں تڑپتے رہے اور اسی اثناء میں، اسی درمیان اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا، شہادت کی موت عطا فرمائے گا، شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جو مرتبہ ایک شہید کو ملنا ہے، شہادت جو مرتبہ ہے، حالانکہ اس کے بھی ایک الگ درجے ہوتے ہیں، مگر لفظ شہید کی بات آئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ شہید کا جو ثواب ہے وہ ثواب سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہرور فرمائے گا جو نماز میں آنے کے انتظار، اس کے شوق میں تڑپتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دلوں میں نماز کی محبت اور شوق اور ذوق کو اس قدر پیوست کر دیا تھا کہ صحابہ اکرام ہر لمحہ مسجد میں آنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ آج کے جمعہ میں
ٹاپک تو کچھ اور موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حالات کے تناظر میں پھر خیال آیا کہ دو چار باتیں آداب مسجد کے حوالے سے ہو جائیں، اس لیے کہ مسجدوں کا جو ادب ہے، جو مسجد میں آنے کے آداب ہیں، آج ان آداب یا تو ہم جانتے نہیں یا پھر جان کر بھی انجان بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو، اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر، یہاں یعمرو سے مراد صرف تعمیر نہیں ہے، یعمرو سے مراد آباد ہے۔ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو۔ میں جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے سوچ کر کے مطالعہ کر کے آیا ہے، میں بالکل دل کی گہرائی سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بغور اس کو سماعت کریں اور سوچیں۔ آج ہمارے اندر سوچنے کا مادہ بہت کم ہو گیا ہے، شعور والا مادہ بہت کم ہو گیا ہے۔ مسلمان صرف کھاؤ پیو، اپنی زندگی گزارو، دنیا سے ہو جاؤ۔ آج ہمارا یہی چلن، یہی طریقہ آج ہم نے اپنے معاشرے میں رائج کرتی ہے۔ سنیں، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں، کائنات میں قرآن سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں، اور قرآن ایک ایسی کتاب جس کے تعلق سے اللہ نے خود فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جو کچھ تری میں ہے، جو کچھ خشکی میں ہے، سب کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ کتاب میں موجود ہے، بلکہ کہا کتاب مبین، روشن بیان، کھلا بیان قرآن میں موجود ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے آداب مسجد کے حوالے سے؟ قرآن کیا کہتا ہے مسجد کے آداب کے حوالے سے، مسجد کے آباد کے حوالے سے؟ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت جو شان نزول ہے، بلکہ اس سے پہلی والی آیت بھی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اور یہ دونوں آیت تفصیل والی جو آیتیں ہیں، اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار کے چچا ہیں، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بدر کے جنگ کے بعد جب وہ اسیر بن کر کے آئے، قیدی بن کر کے آئے، تو مسجد نبوی شریف کے ستون سے آپ کو باندھ دیا گیا۔ جب باندھا گیا تو صحابہ اکرام اصحاب رسول آنے کے بعد کہا عباس، تمہیں اپنے بھتیجے کی فکر نہ رہی، تمہیں رشتوں کا لحاظ نہ رہا، تم نے اپنے بھتیجے کو نہ دیکھا، اپنے بھتیجے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے۔ صحابہ اکرام نے حضرت عباس سے ایسے جملے سے بات کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور زیادہ سخت لہجہ استعمال کیا اور کہا کہ عباس، تمہیں پتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہتر ہے، تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اخلاق بہتر ہے، کردار پاکیزہ ہے، تم سب نے ان کو امین کہا ہے، تم سب کچھ جاننے کے بعد تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے باوجود تم نے رشتوں کا لحاظ نہ کیا، تم نے اپنے بھتیجے کو نہ دیکھا، بلکہ تم اپنے بھتیجے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت جملے کہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے علی، اے اصحاب رسول، آپ کو صرف ہماری کمیاں نظر آتی ہیں، ہماری اچھائیاں نظر نہیں آتی، ہمارے اندر جو بہتریاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کے اندر بھلائی، کیا بھلائی ہے آپ کا، کیا اچھائی ہے آپ کے اندر؟ آپ نے فرمایا کہ ہم
خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، مسجد حرام میں ہم بیٹھتے ہیں، مسجد حرام کو ہم آباد کرتے ہیں۔ آباد سے مراد یہ کہ وہاں پر بیٹھ کر وہ لوگ پنچ لگاتے تھے اور بیٹھ کر کے لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، دنیاوی باتیں کیا کرتے تھے، اور فخر کرتے تھے کہ دیکھو ہم اس جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ہم جو ہے فیصلے کیا کرتے ہیں، ہم دنیاوی باتوں میں محور رہتے ہیں۔ ادھر یہ جملہ انہوں نے کہا، صحابہ اس کا جواب دینا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما دیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اللہ نے فرمایا یہ مشرکین جو مسجدوں کو آباد کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا نفس، ان کا دل خود ان کے کفر پر گواہی دے رہا ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اور اللہ نے اس کے تمام اعمالوں کو اللہ نے غارت کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کفر ہو یا انسان جو ہے کفر یا جملہ یا کفر والی بات یا انسان کافر ہو جائے تو اس کے سارے اعمال غائب ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافر کوئی مرتا ہے تو اسے جلایا جاتا ہے، لیکن مومن جب مرتا ہے تو حال یہ کہ اس کی قبر میں پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان جب لاتا ہے انسان تو دل میں قرار آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ میں ادھر گفتگو نہیں کرنا، میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہا تھا کہ ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور ارادہ کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، پنچ لگاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا لیکن کہ جو دنیاوی بات، جو مشرک دنیاوی بات یا ایسی بات مسجد کے حوالے سے کہے، ان کا مسجد کو آباد کرنا کوئی کام نہیں دے گا، ان کا مسجد کو آباد کرنا کوئی کام نہیں دے گا۔ یہ بات اگرچہ کفر و شرک کے تعلق سے ہے، لیکن میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا تھا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، فیصلے کیا کرتے ہیں، مطلب دنیاوی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کو ذرا سا دوڑائیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آج ہم بھی مسجدوں میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کسی کی بھلائی کے خواہاں ہیں، ہم تو اور دوسری باتیں کیا کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں آ کر کے دنیاوی بات کرنا یہ تو حرام قرار دیا گیا ہے، اسے تو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے اور ہاتھ رکھ کر بالکل صدق دل سے مجھے بتائیے کیا ہم اپنی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں؟ آباد کر رہے ہیں؟ جب تک ہم نے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کی، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، پریشانیاں ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں، کیا حال ہے کہ ہم تو ذلیل ہو جا رہے ہیں، دنیا میں رسوا ہو جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے خلاف ایجنڈے اور جگہ جگہ پر مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن، کبھی حجاب پر پابندی، کبھی آذان پر پابندی، نہ جانے کیا کیا چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو عالم یہ تھا جدھر سے گزر جاتے تھے لوگ کہتے تھے اللہ کا سچا بندہ آ رہا ہے۔ آج کیا حال ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا جب تک ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا تھا ہم آباد تھے، آج ہم نے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی ہے تو آج ہم ویران ہوتے نظر آ رہے ہیں، آج ہم منتشر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ قرآن کی آیات پر غور کر کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہے ہیں تو پھر اپنے ایمان کو بھی ذرا ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک زاویہ دے دیا، ہم کسی کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، کسی کو ڈائریکٹ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، کسی کے کفر و جو ہے نفاق اور ایمان کو ہم تول تو نہیں سکتے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایک زاویہ ہے، کچھ صفتیں ہوتی ہیں جس صفتوں کے بنا
پر ایمان برقرار جا سکتا ہے وہ صفتیں کیا ہے؟ میرے آقا خود فرماتے سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، یعنی نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو، اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں آپ دن میں کتنی بار اللہ کے گھر میں آتے ہیں؟ کتنی بار آپ اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ جھکاتے ہیں؟ کتنی بار آپ کا دل یہ کہتا ہے چلو آج بھی نماز قضا ہو جا رہی ہے، ایسا کیوں کر ہو نہ ہو، چلو ہم چلتے ہیں، جا کر کے مسجد میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں؟ جب آپ کا دل ایسا کہتا ہے، وہ صحابہ تھے جن کے تعلق سے حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا صحابہ جب مسجد سے باہر نکلتے ان کا دل ایسا تڑپتا جیسے کہ زندہ مچھلی کو پانی سے نکال کر کے باہر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ صحابہ کی ذات تھی، اور جب صحابہ کے اندر ایسا ایمان اور ایسی محبت اور ایسی خشیت خدا ان کے سینوں میں موجود تھی تو تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھے، تاریخ کے اوراق کو گردان کر دیکھے، دنیا کا ایک سے ایک بڑا نامور سلاطین زمانہ آیا، دنیا کا ایک سے ایک بڑا ظالم بادشاہ آیا، دنیا میں ایک سے ایک خوخار بادشاہ آیا، لیکن خدا کے قسم اسلام کو مٹانا چاہا، لیکن اسلام مٹا نہیں بلکہ اسلام بڑھتا گیا، اسلام بڑھتا گیا، اور اتنا بڑھا کہ جب سرکار نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو چند اصحاب میرے سرکار کے ساتھ تھے، لیکن تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو جب ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا دور آیا تو صرف مدینے میں نہیں بلکہ آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی نظر آ رہی تھی، آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ چند انسان، وہ 313 جو بدر کے میدان میں گئے تھے، وہ 1000 جو احد کے میدان میں گئے تھے، کیا بات تھی کہ ان 313 نے 3 کروڑ پیدا کر دیے؟ وہ کیا بات تھی؟ وہ 313 نے اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی زندگی اور اپنے نظام زندگی کا ایک ایسا نمونہ دیا، ایک ایسی مثال پیش کر دی، ایک ایسی تاریخ لکھ دی کہ وہ 313 کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسلام کا جھنڈا لہرا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے سب کچھ گوارا کیا ہے لیکن نمازوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سرکار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آنکھ میں پانی آ گیا، کسی نے کہا تھا حکیم نے کہ آپ کی آنکھ ٹھیک تو ہو سکتی ہے مگر 2-4 نمازیں قضا کرنی پڑے گی، 2-4 نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان جملوں کو اے مسلمانوں اپنے سینوں میں جگہ دینا۔ وہ کہتے ہیں آنکھیں چلی جائیں گی مجھے گوارا ہے لیکن 2-3 نمازیں چھوٹ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے میرے آقا سے سنا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں جو ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نے فاتحہ کر دیا، ہم نے میلاد کر دیا، ہم نے کھچڑا بنا کے لوگوں کو کھلا دیا، ہم نے دعوتیں کر دی، ہم نیک کام تو کر رہے ہیں نا، ہم جو ہے دوسروں کو پیسے تو دے رہے ہیں نا، خیرات تو کر رہے ہیں نا۔ سنا ہے میرے آقا فرماتے ہیں من لقی اللہ وہو مضیع الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دے تمہارے کسی عمل کے اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے رہا ہے، نماز کو ضائع کر دے رہا ہے، تم کتنے بھی اعمال کرو، شاعر نے یہی تو کہا روز محشر کے جاگتاز بوت اولی مرشد نماز بول، سب سے پہلے قیامت میں جو سوال ہوگا وہ تمہارے پیسے خرچے کرنے کے تعلق سے نہیں ہوگا، لوگوں کو کھلانے کے تعلق سے نہیں ہوگا، لنگر دینے سے کے تعلق سے نہیں ہوگا، فاتحہ کرنے کے تعلق سے نہیں ہوگا، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر نماز پڑھا ہے تم نے تو پھر تمہارا آگے کا مسئلہ حل ہوگا، اور نماز کو تم نے اگر چھوڑ دیا تو سمجھو کہ پھر تم جو ہے مشکلوں کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور کلام الہی کے مطابق اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز چھوڑ دے رہے ہیں تو آپ مجھے اپنے
سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا آپ کو اپنے رب پر ایمان ہے، کیا آپ کو آخرت کے دن پر ایمان ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اپنے ایمان کو ٹٹولیے، کہیں آپ کا ایمان کمزور تو نہیں ہو چکا، کہیں آپ کا ایمان کمزور تو نہیں ہو چکا، اور ایمان کمزور ہونے کی بنا پر آپ نماز سے دور ہو رہے ہیں۔ ورنہ نماز تو ایسی عبادت ہے کہ جب ایک بار نماز سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے، گردن کربلا میں کٹتی ہے مگر نماز نہیں چھوٹ پا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز سے کھڑے ہیں عین میدان جنگ میں، اور رکوع میں ہے، ادھر سے جو ہے تیر جا رہا ہے، تیر چل رہا ہے، ادھر سے چل رہی ہے ادھر سے، مگر ذرا سی بھی ہلنے کی آواز، ذرا سی بھی اس میں ایسی بات کہ بھائی تیر جا رہا ہے کہیں مجھے چبھو نہ دے، نہیں، اس لیے کہ خوف خدا سینے میں جو چبھا، خوف خدا سینے میں جو پیوست تھا، ان کا بس ایک ہی مشن تھا، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے محبوب کو راضی کرو۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو ساری کائنات راضی ہے، اور اگر یہ راضی نہیں ہے تو کوئی راضی رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہم نیتاؤں کو راضی کرتے ہیں، آج ہم افسروں کو راضی کرتے ہیں، آج ہم گاؤں کے مکھیا کو راضی کرتے ہیں، آج ہم سیٹ صاحب کو راضی کرتے ہیں، آج ہم چودھری کو راضی کرتے ہیں، مگر جس نے اس چودھری کو پیدا کیا ہے، جس نے اس سیٹ کو پیدا کیا ہے، جس نے اس مکھیا کو پیدا کیا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کھاتے اسی کا ہے مگر راضی اسے کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سنو، اگر تم نے رب کو راضی کر لیا، کسی سیٹ کو، کسی مکھیا کو، کسی اور لوگوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ راضی ہو گیا، سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ خود اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مگر آج حال ہمارا اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں، اللہ نے کہا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور جو نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ قرآن کا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو ان قریب اس کا ایمان، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ان قریب اس ایمان کی وجہ سے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ آج ہمارا حال، میری تقریر آج جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ آدھائی مسجد کے حوالے سے، لیکن مسجد کی فضیلت ہی میں آیت کی تشریح میں ہی وقت چلا گیا اپنا، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو بیان کروں گا اس تعلق سے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، مسجد کا ادب کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ مسجد میں مباح باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، مباح باتیں کرنا بھی یہ بھی مکروہ ہے۔ آج حال تو یہ ہے بیٹھ گئے آرام سے، چل رہی ہے باتیں دنیا کی، جو مسجد میں آ کر کے دنیائی بات کرے، فرمایا گیا اس کے اعمال ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ وہ آئے ہیں آ کے مجھے بیٹھ رہے، 5 وقت کے ہم نمازی ہیں، اگر ہم بات کر لیں تو کیا ہو جائے گا، کچھ تھوڑا کم ہو جائے گا، یہی نا ہم بات کریں گے۔ آج حال یہ ہو گیا، آدمی کو اپنے اعمال پر بھروسہ ہو گیا، بھروسہ صرف اللہ کی ذات کو ہونی چاہیے، بھروسہ صرف خدا وحدہ لا شریک پر ہونی چاہیے۔ وہ چاہے تو تمہارے اعمال قبول ہیں، اور وہ نہ چاہے تو تم کتنا بھی کچھ کر لو، تو بھروسہ خدا کی ذات پر ہونی چاہیے۔ آج آ گئے دنیا میں، پہلے 5 دس میں آ کے بیٹھ جائیں گے، لے باتیں آپ سنیں، ادھر باتیں ادھر باتیں، ایسی باتیں زور سے بس آ کے بیٹھ گئے، دنیا کی باتیں چل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد کو بازار بنا کر کے چھوڑ دیا ہے، مسجد کو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ، بلکہ مسجد کو دنیاوی جنت قرار دیا میرے آقا نے، سبحان اللہ، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بازار ہے۔ آج مسجد کو ہی بازار بنا کر چھوڑ دیا، حال ایسا ہو گیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتیں کریں گے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں آ کر کے دنیاوی بات کریں گے،
میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اعمال سے اللہ کو کوئی غرض نہیں، کچھ حاجت نہیں اللہ کو اس کی، وہ نماز پڑھے کچھ بھی کرے کیسا کرے اللہ کو کوئی حاجت ہے ہی نہیں اس کی۔ ارے جب بندہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو اللہ اللہ کرے نا، ہاں یہ اللہ کا گھر اللہ کا نام لینے کے لیے ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو، اتنی باتیں ہوتی ہے باہر وہ کم ہو جاتی ہے کہ یہاں کی بھی باتیں شروع ہو جاتی ہے، اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مسجد ہے یا کیا ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، مسجد میں بچوں کو لالا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے اور پاگل لوگوں سے پاک رکھو۔ ہاں مگر ہمارے مسجد میں دونوں کے بچے بھی ہیں اور پاگل بھی ہیں۔ آپ ادھر نماز پڑھائیے، ادھر دوسروں کی نماز شروع رہتی ہے۔ ہاں آپ ادھر نماز پڑھائیے، لوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہے، اللہ اللہ آدمی آ کے کرے گا تو کیا ہوگا؟ ارے بھائی پیشاب کر دیا آپ نے، ہاں وہ اتنی زور سے بول رہا ہے، امام کو سہو ہو گیا تو، نماز میں غلطی ہو گئی تو، میرے آقا اگر ایسا ہی رہتا تو آقا یہ کیوں کہتے کہ اپنی مسجد کو بچوں سے اور پاگل سے پاک رکھو؟ آقا تو کہتے پاگل ہے تو کیا اللہ اللہ کر لے جاؤ اس کو، ہاں بچے ہیں تو کیا لے جاؤ؟ تو میرے آقا نے یہ تو نہیں کہا، میرے آقا نے فرمایا اپنی مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے پاک رکھو، مجنوں سے پاک رکھو۔ لیکن آج مجنوں ہماری مسجد، بچے ہماری مسجد، بڑے اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، بچے کو بھیجا بیٹا نماز، میرا بیٹا بہت نمازی ہے، باپ بے نمازی مگر بیٹا نمازی ہے، آج حال ہی ہے۔ ہاں ارے بھائی تمہارے اوپر نماز فرض ہے، بالغ پر عاقل پر نماز فرض ہے نا، جو بالغ نہیں نابالغ ہے، ہاں جس کو بھی نماز کا شعور ہی نہیں ہے، اتنے بچے بلا کے چھوڑا، وہ ادھر نماز ہو رہی ہے، کیا یہ اس کو ہنسی مذاق چالو رہتی ہے ان کی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ نماز مگر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا، پاگل مسجد آ جائے اس کے بارے کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ دوسری کوئی بات ہم تو خالی ایسی زور زور سے آواز چلے گی کہ اللہ کی بنا، اور کہاں؟ مسجد میں، جبکہ مسجد میں زور سے آواز کرنا بھی اس کو ہی منع فرمایا گیا ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صاحب بن یزید کے تعلق سے ہے منقول ہے کہ وہ لیٹے تھے مسجد میں کہ حضرت عمر فاروق نے کنکر ماری، دیکھا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا ہوا؟ کہ وہ جو دو آدمی اس کو بلا کر کے لائے، حضرت صاحب بن یزید دونوں کو بلا کر کے لائے عمر فاروق کے بارگاہ میں۔ عمر فاروق نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، اللہ کے گھر میں زور سے آواز نہ کرنا، اللہ کے گھر میں زور سے آواز نہیں کرنا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ آنے کا حکم ہے۔ زور زور سے آواز کر رہے ہیں، چیخے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، جھگڑا ہو، کوئی کچھ غلطی ہو جائے، یہ نہیں کہ اس کو باہر جا کر کے بات کرے، اس کو بھی یہی کرے گا آدمی، تاکہ دو چار آدمی سنے تو بتانے لگے کہ بھائی یہ بولنے والا آدمی لیڈر آدمی ہے، یہ گاؤں کا بڑا آدمی ہے، جب کچھ باتیں بھی کرتا ہے آدمی، بھائی ایسے کرنا ہے کہ وہاں جا کے کرو جہاں پر کچھ ہوتی ہے۔ ہاں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں سے اللہ کے گھر کو ہم اور آپ کو پاک کرنا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیجیے، تربیت دیجیے، لیکن جب وہ اس لائق ہو جائے کہ آدائے مسجد کو سمجھ جائے تو اس کو مسجد میں لے کر کے آئیے۔ ایسے عزتوں کو لا کر کے یہاں مت چھوڑیے، پیشاب کر دیا کچھ ہو گیا، وہ دوڑا دوڑی کرتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پاگل ہے، وہ باتیں کرتے رہتے، چیختے رہتے، چلاتے رہتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان چیزوں سے اپنی مسجد کو آباد جو ہے پاک رکھیے۔ دوسری چیز، وقت کافی ہو چلا ہے، مجھے تو 1:30 بجے کا وقت دیا گیا ہے، لیکن اب کیا کروں، وقت ہے جہاں کے باتیں کرنی پڑتی ہے، پیشاب خانہ پاخانہ جو بھی ہے۔ میں کئی بار دیکھے گا بیڑی پی کے وہ کیا اس کو مطلب تہس نہس کر دیا، اپنے گھر کا بالکل پاک رکھیں، کوئی مہمان آ جائے تو بولیں گے کتنا ٹوائلٹ کتنا پاک ہے، مگر مسجد کی کوئی فکر نہیں، کچھ بھی ہو، دروازہ ٹوٹا اور ٹوٹا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے گھر کو ایسا کریں بھائی، اپنے گھر میں ایسا بیڑی پی کے تھوکیں گے، ایسے دیواروں پہ تھوکیں گے، اپنے گھر پہ نہیں کریں، اپنے ٹوائلٹ کو صاف رکھیں۔ مگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو یہاں کے ہر چیز کو پاک صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر اس کا ہمیں خیال، یہ سرکاری چیز کیا بولتے ہیں یہاں چلتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹوائلٹ کو پاک صاف رکھیے، پانی آپ دیکھیں نل کھلا ہوا ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کا بھی اس میں حق ہے۔ ارے آپ مسجد سے کوڑا اٹھا کے باہر کر دیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ تو یہ چیز اگر آپ کو دکھ رہی ہے، یہ نہیں کہ کمیٹی والے کریں گے، بانگی صاحب کریں گے، وہ فلاں کریں گے، سب کی ذمہ داری ہے، ہاں سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم سب کو مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے،
ہر طریقے سے امداد کرنا آپ کی ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے، لہذا اس مسجد کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ثواب حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان جو ہمارے ہفتہ واری جو اجتماع جیلانی مشن کے تعلق سے ہے، الحمدللہ اس ہفتہ کو ویرار نگر میں ہوگا انشاءاللہ۔ سبھی حضرات گزارش ضرور بالضرور شرکت کریں اور اپنے معاشرے کے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ بولنے میں تو غلطی ہو گئی، خدا جب سبھی کو معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔